السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ میں ہمارا سفر، ہمیں بہت اچھی سواری ہیلی کاپٹر کی طریقے کی ملی ہے اور ہم اس میں سفر کر رہے ہیں، اور ہم اس طریقے سے سفر کر رہے ہیں کہ پرواز جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ بہت زیادہ بلندی پہ نہیں ہے، اور ہم نیچے کے حالات اور معاملات دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے رہنما دوست علم نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ سب مقامات تم دیکھتے ہوئے چل رہے ہو یا چل رہی ہو کہ اگر ان معاملات میں کہیں کوئی گڑبڑ تمہارے ساتھ ہو تو تم بھی یہاں پہ ان مشکلات کا شکار ہو جاتی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں اور کچھ پریشان سے ہیں، کچھ اس طرح کی اذیت میں ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے کہ وہ کیا اپنے ساتھ کریں۔ جیسے انسان ہوتا ہے نا کہ بس ایک بے بسی کی حالت میں کہ اس کا بس نہیں چلتا کہ شاید اپنے آپ کو مارنے ہی لگے۔ اور کچھ روایات میں ایسا بھی ہے کہ روز محشر انسان گناہوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہی جو ہے نوچے گا اور کاٹے گا، اس طریقے کی کچھ روایات بھی ہیں۔ تو ہم وہی معاملات ان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عجیب فرسٹریشن سی، عجیب سا کچھ عالم ہے لوگوں کا۔ تو ہمارے دوست نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہاں پہ ان کی نمازیں جو ہیں وہ قبول نہیں کی جا رہی ہیں اور ان کو سواری نہیں مل رہی، اور یہ بہت بے بسی کا شکار ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کو سواریاں مل رہی ہیں، بھلے ہی کیسی بھی ملے مگر بہرحال سواری مل رہی ہے اور ان کو نہیں دی جا رہی۔ جب ہم نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز کو حقیر سمجھتے تھے۔ تو ہم نے پوچھا کہ کوئی نمازی ہو، نماز پڑھتا ہو اور وہ نماز کو حقیر سمجھے؟ تو ہمارے دوست نے وہی مولا کا فرمان جو مولا نے وصیت کی تھی آخری وقت میں، جو بہت مشہور ہے کہ ہماری چھٹے امام کے جو وصیت ہے کہ ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی کہ جو نماز کو حقیر سمجھے۔ تو ہم نے کہا ہاں، ہم نے یہ بالکل سنی ہوئی ہے، یہ نمازی ہیں اور حقیر کیسے سمجھتے ہیں؟ تو کہا اس وجہ سے کہ نمازوں کو اتنا لیٹ کرتے تھے، یعنی اپنی ضروریات، اپنی زندگی کے دوسرے پروگرامز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ انہیں نماز کی معرفت نہیں تھی کہ جب ایک دفعہ مؤذن نے کہہ دیا اللہ اکبر، مطلب خدا سب سے بڑا ہے، اب میرے گھر کے کاموں سے بڑا ہے، میرے فون کال سے بڑا ہے، میری ہر چیز، یعنی مجھے باہر جانا ہے کسی کام سے، کچھ بھی ہے سوائے یہ کہ کوئی ایسی مجبوری، کبھی ایسا ہوتا ہے فلائٹ کا ٹائم ہو، کوئی اپائنٹمنٹ ہی ایسا ہو ڈاکٹر کے ساتھ یا کوئی دوسرا معاملہ ہو، اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات جن میں کوشش کر سکتی ہوں کہ نماز کو اول وقت پڑھوں، یا کم سے کم کل جو ہم نے پوسٹ شیئر کی ہے کہ فضیلت کے اوقات میں تو کم سے کم نماز پڑھی جائے۔ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بے معرفت نماز پڑھتے تھے کہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں مگر معلوم نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہ خدا سب سے بڑا ہے، اب اس وقت کوئی چیز میرے لیے معنی نہیں رکھتی سوائے خدا کے۔ یہ لوگ ایسے نماز کے اوقات میں فون پہ ہیں تو فون پہ بات کر رہے ہیں، کسی کی کال آ رہی ہے تو ریسیو بھی کر رہے ہیں، جبکہ یہ موقع چانس ان کے پاس ہوتا ہے کہ یہ کال بیک کر سکتے ہیں، اول وقت نماز ہے کہ نماز کو اہمیت دیں۔ اسی طرح کی مثالیں کہ جہاں پہ کوشش کر سکتے تھے وہاں کوشش بھی نہیں کی، اور خدا نے بندے سے صرف کوشش مانگی ہے، 100% تو نہ ہم کر سکتے نہ خدا نے مانگا ہے۔ تو ہمارے دوست نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز پڑھتے تو تھے مگر اتنا ڈیلے کرتے تھے کہ اگر ظہر ہو رہی ہے 12:30 بجے، 1:45 بجے، اور یہ نمازوں کو پڑھ رہے ہیں 5 بجے، 5:30 بجے، 6 بجے، کہ بس اب مصلی پہ بیٹھ گئے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ کے ہی اٹھیں گے۔ تو ایسی نماز بارگاہ خدا میں جا کے ان کے لیے بد دعا کرتی ہے، باقاعدہ روایت کے الفاظ ہیں یہ کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اسی طرح خدا تجھے ضائع کرے۔ اب ان کو، یہ جو لوگ ہیں پریشان ہیں، ان کو اب وہ چیزیں دنیا میں جو یہ نماز کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، انہیں اب بہت افسوس ہو رہا ہے۔ انہیں وہ سب چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ جب علماء کرام ان کو بتاتے تھے، مثالیں دیتے تھے بچوں کی طرح کہ دیکھیں جب آپ
کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، جب آپ پیزا آرڈر کرتے ہیں، آپ کوئی بھی ایسی چیز کھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں گرم گرم وہ سرو ہو، اس کی لذت، اس کا ذائقہ، اس کی خوبصورتی، اس کا مزہ جو بھی کہیں گے وہ اسی میں کہ اس کو گرم گرم پیش کیا جائے کھانے کو۔ ایک کھانے کی لذت کا خیال ہے، ایک کھانے کی فکر ہے، مگر جو نماز اپنے اول وقت میں اپنی فضیلت کے اوقات میں جس خوبصورتی کے ساتھ آسمان پہ بلند ہوتی ہے، اس طریقے سے کہ خوشبوؤں میں معطر ہوتی ہے، پھولوں کے ساتھ معطر ہوتی بھی، اور وقت کا امام، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے ہمارے امام کے لیے کہ کہاں پہ دن ہو رہا ہے، کہاں پہ رات ہو رہی ہے، اول وقت نماز جہاں پہ ہو رہی ہے، زمانے کے امام اول وقت نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اول وقت نماز پڑھیں، تو وہ نماز خوبصورتی کے ساتھ جاتی ہے۔ تو ہمیں ہمارے علم دوست نے بتایا کہ انہوں نے اس موقع کو کھو دیا، پڑھتے تو تھے مگر حقیر سمجھتے تھے۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم بہت کوشش کرتے تھے، بہت زیادہ ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ظہر اثر کا ہنگام کا وقت ہوتا تھا، ہم اس ٹائم پہ کبھی بچوں کے اسکول کی ٹائمنگز کی وجہ سے، کبھی اور کوئی مصروفیت کی وجہ سے، مگر پوری کوشش ہوتی تھی کہ مغرب عشاء کو ہم وقت پہ ادا کریں، اور کوشش یہ بھی کرتے تھے کہ ظہر اثر کو بھی اگر ہمیں اول وقت نہیں ملتا تو فضیلت کے اوقات میں پڑھ لیں۔ یہاں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم جو کیلنڈر اپنے رمضان میں فالو کرتے ہیں اسی کو پورے سال ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازوں کے اوقات کو، کیونکہ اذان جو ہے معیار نہیں ہے۔ جو لوگ ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں اذان کی آواز نہیں آتی تو وہ کس طرح نماز پڑھیں گے؟ ایک لاجک ہے نا، یہ مطلب ایک عقل کی بات ہے سمجھنے کی کہ اذان کا تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کیلنڈر کو فالو کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ظہرین کا یعنی ظہر کی اذان جو ہے مسجد سے تقریباً 15-20 منٹ لیٹ ہوتی ہے۔ کیلنڈر پہ آپ لوگ آج کل ٹائمنگز دیکھیں تو 15 منٹ کا فرق ہمیں ہمیشہ نظر آتا ہے۔ تو اول وقت اگر نماز پڑھ رہے ہیں بہترین ہے، اگر اول وقت کوئی ایسی مصروفیت آ گئی ہے ہماری کوشش کے باوجود تو پھر فضیلت کے جو ہم نے چارٹ بھیجے ہوئے ہیں کہ 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر ظہر کے اپنی ظہر اور عصر کو ادا کر لیا جائے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا گروہ ہے جہاں خواتین ہیں اور وہ بھی بہت پریشان ہیں۔ وہ بتا رہی ہیں وہاں پہ کہ بھائی ہمیں سواری چاہیے، ہم چل نہیں پائیں گے، ہمارے پاس مستحب نمازیں ہیں، ہمارے پاس واجب نمازیں ہیں، ہمارے پاس قضا نمازیں بھی ہم نے اتاری ہیں، پوری کوشش کرتے ہوئے دنیا سے آئے ہیں، نمازوں کا تو ہمارے پاس بہت جو ہے ذخیرہ ہے، مگر ان کی نماز بھی قبول نہیں کی جا رہی۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے لباس پہ، آپ اپنے میچنگ کے پرس پہ، آپ اپنی ہر چیز پہ بہت زیادہ جو ہے توجہ رکھتی تھیں دنیا میں، مگر جو ایک نماز کا لباس تھا اس پہ آپ کی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ اور نماز کا لباس کیا ہے؟ صرف چادر، ایک ایسی چادر جو آپ کو سر سے لے کے آپ کے پیروں کے ٹخنے تک، یعنی یہ جو اوپری حصہ ہے پیر کا یہ کھلا رہے، اگر کوئی نامحرم وہاں موجود نہیں ہے۔ نامحرم اگر موجود ہے تو نماز کی حالت ہو یا نماز کی حالت نہ ہو، جب بھی پیروں کو چھپانا واجب رہے گا۔ اب کیونکہ نماز کی حالت میں اگر نامحرم اس جگہ پہ موجود ہے تو ساکس پہننے ہیں۔ تو یہ وہ خواتین تھیں کہ جو ہزاروں کے حساب سے برانڈڈ کپڑوں پہ اور چیزوں پہ بہت خرچ کرتی تھی، مگر جب نماز کے لیے دیکھا جاتا ہے ان کے گھروں کی طرف، ان کی جانمازوں میں، تو نماز کی چادر کے نام پہ ایک چھوٹا سا دوپٹہ، چھوٹا سا ہاف مخنا نکلتا ہے، وہ بھی زحمت نہیں ہوتی کہ اسے دھویا جاتا، اسے خوشبو لگا کے رکھیں، عطر لگا کے رکھیں۔ اتنی روایات یہ سنتی تھیں کہ عطر لگا کے نماز پڑھنے کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، بلکہ ہزاروں کے برابر چلا جاتا ہے۔ پاکیزہ، صاف ستھرا، پاکیزہ تو یقیناً نماز کا ہوتا ہی ہے، مگر ان کی ان چیزوں پہ توجہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ نماز کو یہ بھی حقیر سمجھتی تھی کہ بس ٹھیک ہے، نماز کی چادر پھٹ رہی ہے، کہیں چھید ہو رہے ہیں، کلر خراب ہو گیا ہے، گھس گئی ہیں دھل دھل کے، کچھ کے ہاں تو واقعی میں ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ دھلتی بھی نہیں ہے شاید۔ کبھی نماز پڑھنے کا کسی کا اتفاق ہو جائے تو خود عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے کی یہ چادر ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ
یہ وہ خواتین ہیں کہ ان کو بھی سواری نہیں دی جا رہی، اور ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ سفر جو ہے آپ نے پیدل ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ نے نماز کو حقیر سمجھا۔ ایک گروہ یہ تھا کہ جو نماز کو حقیر سمجھتا تھا۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہمیں ایک گروہ نظر آتا ہے، وہ بھی بہت پریشان ہے، اور بڑی وہ بحث مباحثے ہو رہے ہیں کہ ہمیں سواری دی جائے۔ ان کو بھی سواری نہیں دی جا رہی۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی نمازوں کے مسائل تھے، سیکھے تھے نہیں سیکھے تھے؟ تو ہمارے دوست علم نے بتایا کہ یہ وہ گروہ ہے کہ یہ توجہ ہی نہیں کرتے تھے کہ انہیں دین اور نماز کہاں سے سیکھنی ہے۔ انہیں بتایا جاتا تھا کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، مگر یہ اس چیز پہ توجہ نہیں کرتے تھے کہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا تو ہم نماز کہاں سے سیکھیں گے۔ ہم نے اپنے کچھ پہلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ بہت آسان ہے کہ اب آپ لوگ اپنی نماز کو اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں کہ جب بھی وقت ملے کسی بھی ایک وقت کی نماز آپ یوٹیوب پہ جا کے، اب تو لائیو کربلا سے، نجف سے، ایران سے نماز آ رہی ہوتی ہیں، اس میں چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح تشہد پڑھ رہے ہیں، کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، کس وقت کس رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو کہ یہ وہ گروہ ہے کہ یہ بھی نماز کو حقیر سمجھتا تھا، اور اس طرح حقیر سمجھتا تھا کہ اپنی طرف سے، اپنی جانب سے بہت سینسٹیو موضوع آ جائے گا یہ پھر دوبارہ، کہ ایڈیشن بھی نماز میں کر لیتے تھے۔ یعنی سورہ علم ایک مکمل دعا ہے، اس کے بعد آمین کہنے کی شیعہ مکتب میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ دیکھیں آمین کیا ہے، کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے، مگر خدا کو یہ بھی پسند نہیں کہ اس میں کوئی ایڈ کرے آمین، خدا کو یہ نہیں پسند۔ اور انہوں نے اپنی نمازوں میں کچھ گھٹایا کچھ بڑھایا، محبت میں کیا، جہالت میں کیا، غفلت میں کیا، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ خدا کہتا ہے شریعت پہ چلنا ہے تو جو حکم جس طریقے سے میں نے دیا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ محبت، معرفت اپنے دلوں تک رکھنی ہے، عبادات میں، واجبات میں صرف اور صرف خدا کی چلے گی۔ تو یہ بھی گروہ جو ہے نماز کو حقیر سمجھتا تھا کہ جہاں سے سمجھ میں آیا وہاں سے نماز سیکھ لی، بلکہ جہاں سے دل چاہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، کہ یہ تو جو ہے بہت محبت والی نماز لگ رہی ہے، یہ تو بڑی عقیدت والی نماز ہے، تو اپنی نمازوں کو اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ان کو بھی سواری یہاں پہ نہیں مل رہی ہے۔ تو بس آج کا ہمارا سفر یہیں تک، کہ توجہ کریں کہ نماز کو ہم حقیر تو نہیں سمجھتے، ایسا تو نہیں کہ مولا جو وصیت کر کے گئے ہیں اللہ نہ کرے کہیں ہم اس میں شمار تو نہیں ہیں۔ اب ہم آگے کا سفر انشاءاللہ کریں گے، اور کل کچھ نئے موضوعات کے ساتھ اپنے جو ہم بات کریں گے، کہ تھوڑا سا ہمارے پاس سوالات تھے تنقید کے حوالے سے۔ تنقید بہت اچھی چیز ہے کہ پتہ چلتا ہے لوگوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کہ عالم برزخ میں کچھ ایسا نہیں ہے، اور خدا رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ تو اس کو ہم کل بیان کریں گے کہ اس سے ہم کیا مطلب لیں۔ اگر سامنے والے کی یہ سوچ ہے کہ مطلب ہم گناہ کرتے رہیں اور خدا رحیم ہے، مطلب ہم نے یہ کھیل سمجھ لیا یا ہم نے اس کو مذاق سمجھ لیا، اس کو ہم کل انشاءاللہ کور کریں گے۔